اگر آپ کو یہ کال آتی ہے تو آپ ضرور اس چیز کی انفارمیشن پولیس کو دیں، کیونکہ آپ کو بڑے نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ اگر آپ یو اے ای، دبئی، مڈل ایسٹ، سعودی عربیہ یا ان ملکوں کے اندر رہتے ہیں، آپ نے اس فراڈ سے کیسے بچنا ہے، آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز وقت سے پہلے ملتی رہیں۔ عبد الرحمان گزشتہ 10 سالوں سے دبئی میں نوکری کر رہا تھا۔ اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کیا اس کے ساتھ بھی اس طرح کا فراڈ ہو سکتا ہے، اس طرح کی جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے کہ اس کے بینک سے ہزاروں درمز نکال لیے جائیں گے۔ دوستو یہ کہانی اس اکاؤنٹنٹ کی ہے، اس عبد الرحمان نامی شخص کی ہے جس کا تعلق تو پاکستان سے بتایا جاتا ہے، لیکن گزشتہ 10 سالوں سے وہ دبئی میں ملازمت کر رہے ہیں۔ اور اس کو ایک کال رسیو ہوتی ہے، تقریباً صبح 10:30 بجے کے قریب اس کو یہ کال رسیو ہوتی ہے۔ اس کال کو باقاعدہ طور پہ آنسر کیا جاتا ہے عبد الرحمان کی طرف سے، اور وہ کال دبئی کے لینڈ لائن نمبر سے کی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ کال کا جواب دیتا ہے، آنسر دیتا ہے، آگے سے ایک لڑکی اس سے اردو میں بات کر رہی ہوتی ہے، اور اس لڑکی کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے، اور عبد الرحمان کو اس کی آواز پہ کوئی ایسا شک بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ لڑکی بات کر رہی ہے۔ تو بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ لڑکیاں اس طرح کے فراڈ کے اندر ملوث ہوتی ہیں۔ تو عبد الرحمان اس سے باقاعدہ طور پہ ایک اچھے رویے کے ساتھ بات کرتا ہے، اور لڑکی کہتی ہے کہ ہم لوگ سی آئی ڈی سے بول رہے ہیں، اور ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ دبئی پولیس کے ساتھ لنک ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ہم نے آپ کے اکاؤنٹ سے کچھ ایسی ٹرانزیکشنز دیکھی ہیں جو کہ کسی دوسری طرف گئی ہیں، اور ایسے اکاؤنٹس کے اندر گئی ہیں جہاں پہ نہیں جانی چاہیے تھی۔ عبد الرحمان تھوڑا سا سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میں نے پچھلے گزشتہ ایک ہفتے میں کہیں پہ بھی ٹرانزیکشن نہیں کی، لیکن سی آئی ڈی کی طرف سے مجھے یہ کال ریسیو ہوئی ہے، یہ کال مجھے کیوں ریسیو ہوئی ہے؟ عبد الرحمان کا یہی ڈر، یہی وہم اس کو باقاعدہ طور پہ ہپنوٹائز کر دیتا ہے، اس کے مائنڈ کو سلا دیتا ہے، اور آپ کو جب اس طرح کی کال آتی ہے تو آپ آف کورس تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں، تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ یہ کیسے میں نے اس ٹریپ کے اندر کیسے نکلنا ہے، یا اس کو کیسے میں نے ہینڈل کرنا ہے۔ عبد الرحمان سے جب اس کے آئی ڈی کی ڈیٹیلز پوچھی جاتی ہے، اس کے ویزے کا سٹیٹس پوچھا جاتا ہے، اور اس کی جابز پوچھی جاتی ہے، یہ سوال پوچھنے کے بعد عبد الرحمان کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ کم از کم مجھ سے کوئی میری بینک ڈیٹیلز نہیں مانگی جا رہی، کچھ اس طرح کی چیز نہیں مانگی جا رہی۔ اور عبد الرحمان بالکل خاموشی سے ان کو جو جو ڈیٹیلز مانگی جا رہی تھی وہ دے دیتے ہیں۔ الٹیمیٹلی آخر پہ اسی لڑکی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے بینک کے اندر یہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں، اس کا سدباب نہ کیا جائے، تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان ٹرانزیکشنز کو روکا جائے تو آپ اپنی ڈیٹیلز ہمیں دیں۔ وہ لڑکی باقاعدہ طور پہ ان سے ڈیٹیلز مانگتی ہے، تمام قسم کے ڈیجٹس مانگتی ہے، سی وی سی نمبر مانگتی ہے، اور ساری چیزیں ان سے مانگ کے اور کال بند کر دیتی ہے۔ تقریباً 10 منٹ یا 15 منٹ کے بعد عبد الرحمان کو ایک میسج ریسیو ہوتا ہے کہ آپ کے بینک سے تقریباً 4500 درم کی ٹرانزیکشن ہو چکی ہے۔ حالانکہ جو ٹرانزیکشن پہلے ہوتی ہیں اس کی نوٹیفیکیشن، اس کے ایس ایم ایس، اس کو ای میل کوئی بھی نہیں آتی ہے بینک کی طرف سے، لیکن جیسے ہی اس کو ڈیٹیلز پرووائڈ کی جاتی ہے، یہ جو سو کالڈ سی آئی ڈی کی آفیسر بن کے کال کرتی ہے، اس کو جیسے ہی ڈیٹیلز دی جاتی ہے تو وہاں سے ٹرانزیکشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد عبد الرحمان کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد ایک اور ٹرانزیکشن عبد الرحمان کے بینک اکاؤنٹ سے ہوتی ہے، کیونکہ ان کی جاب اچھی ہے اور اچھی کمپنی میں کام کرتے ہیں، سیلری اچھی ہے، اور ان کے اکاؤنٹ میں کافی زیادہ پیسے پڑے ہوئے تھے۔ ان کے اکاؤنٹ سے سیکنڈ ٹرانزیکشن جب ہوتی ہے، تقریباً 3000 500 4000 کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، تو ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ عبد الرحمان فٹافٹ بوکھلاہٹ میں اپنے بینک کو کال کرتے ہیں، لیکن بینک بتاتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن آپ کی اجازت سے ہوئی ہیں، ہم اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتے، ہم کمپلین ریز کر سکتے ہیں، اور اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو پیسے واپس مل سکتے ہیں۔ کرتے کراتے ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ عبد الرحمان تقریباً 10,000 درم سے ہاتھ ڈو بیٹھتا ہے، اور یہ تقریباً 10-15 منٹ 20 منٹ کی کال کے دوران یہ ساری ڈیٹیلز لی جاتی ہیں عبد الرحمان سے، اور تمام قسم کی ٹرانزیکشنز ان کے اکاؤنٹ سے ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیسے آپ کے اکاؤنٹ سے آپ کو اگر ایسی کال آتی ہے تو کیسے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ
وہاں پہ اس طرح کی کالز کا شکار ہو سکتے ہیں، تاکہ وہ اس طرح کی شکار سے بچ سکیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔